بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم, Mom. وعلیکم السلام. How was your weekend? We had a good bit of time off. That's okay. We did 15. 15 kiye humne mahine mein. Maybe by tomorrow 16 ho jayenge. So we're above 50% average. It's not bad. I'll take it's a good score for Ramadan. And some people, my friends told me, it's really bad. I was like, no, it's not that bad. It's okay. It's okay. So good for first innings. آج بدلے کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا, تو وہ سوال پہلے آپ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ زیادتی اور گناہ کرنے کے باوجود خوشحالی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مظلوم کی فریاد سنی نہیں جا رہی ہے. تو کیا ایسے حالات میں انسان ظالم کے لیے عذاب کی دعا کر سکتا ہے؟ سوال تو بہت گہرا ہے اور اس سوال کے بڑے لیئرز ہیں, لیکن پہلی میرے خیال سے سب سے مفید اپروچ یہ ہے کہ پہلے جیسے قرآن نے کہیں کہیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا, اس پہ تھوڑا سا اس پہ ایک نظر مار دیں, پھر اس کے بعد اس کو ذرا سسٹمیٹکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سچویشن نہیں ہے, کئی مختلف قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں, اور اگر 5 مختلف قسم کی سچویشنز ہیں تو اس کے 5 مختلف جواب بھی ہو سکتے ہیں, ایک ہی جواب نہیں ہوتا. تو پہلی بات ایک واقعہ ہے خباب بن ارت کا رضی اللہ عنہ, صحابی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ غلام تھے, مسلمان ہو گئے. تو ان کا جو آقا ہے وہ مشرک تھا, اس کو غصہ آیا کہ یہ کیسے مسلمان ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کول کو کیا کہتے ہیں, کوئلے جلائے زمین پہ, اور زبردستی کوئلوں پہ ان کو قمیض اتار کے لٹا دیا, اور ان پہ کھڑے ہو گئے زبردستی, ساری ان کی پیچھے سے پیٹھ جھلس گئی. تو سارے ٹارچر کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پیچھے سے پیٹ ان کی ساری جھلسی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم نے حق مانگا ہے, ہم نے کیا غلط کیا ہے, اور ہمارے اوپر ایسے عذاب, اور یہ لوگ جو چاہیں کریں. رائٹ, تو وہ اپنی فریاد انہوں نے کی اس تکلیف میں نا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کا پہلا جو حصہ ہے وہ نازل کیا, اور سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 ہے, 29. My numbers are getting good. 29. So number 29 شروع میں ہی ہے, الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم, کیا لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے, اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. فتنے کا لفظ عربی میں ہوتا ہے کسی کو بہت سخت مشکل میں ڈالنا. اصل میں فتنے کا لفظ استعمال ہوتا تھا پہلے سونے کو پاک کرنے کے لیے. سونے کو جب بہت بڑی آگ میں ڈالتے ہیں نا, بھٹی میں ڈالتے ہیں, تو اس میں جو بھی امپیورٹی ہوتی ہے وہ پگھل کے نکل جاتی ہے, خالص سونا رہ جاتا ہے. اس پروسیس کو فتنہ کہتے تھے عربی میں. تو اس سے ہم نے جب کہتے ہیں کہ عربی میں کہتے ہیں کوئی فتنے میں ہے, یعنی وہ بہت بڑے امتحان میں ہے, لیکن اس میں اس کا مقصد بھی ہے کہ اس کی جو کوئی بھی ناپاکی ہوگی اس کے اندر وہ بھی نکل آئے گی, وہ ریفائن ہو جائے گا جو بھی ہے فتنے سے گزر رہا ہے. تو خیر اللہ نے یہ بات کی, پھر کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے بھی کہیں پہلے بھی لوگوں کو فتنے میں ڈالا گیا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اللہ جان لے گا اسی طرح سے کہ کون واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹے ہیں. پھر کہا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. پھر کہتے ہیں دوسری طرف, کیا وہ لوگ جنہوں نے اس قسم کے شدید گناہ کیے ہیں, یعنی اب اشارہ خباب کی طرف نہیں ہے, انہیں تو کہا کہ تم فتنے میں ڈالے گئے ہو, تم سے پہلے بھی ڈالے گئے, لیکن دوسری طرف بات کی کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیے ہیں, جو سیئات کی ہیں اور ان کا ارتکاب کیا ہے, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے, یا یہ بڑے مزے کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلا اور ہماری پکڑ سے بچ گئے. جیسے کسی مووی میں ہوتا ہے نا کہ وہ پولیس والے چیز کر رہے تھے, وہ بارڈر سے نکل گیا, وہ پولیس کے جورسڈکشن میں نہیں ہے, رائٹ. تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نکل گئے آگے. ساء ما یحکمون, کیا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے, کیا برا فیصلہ ان لوگوں نے کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو کہا کہ میں اور آپ فتنے میں ڈالے جائیں گے, خباب بن ارت فتنے میں ڈالے گئے, مشکل ہوگی, اور مشکلات دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں. تو امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے, یا تو آسمانی امتحان ہونا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ہونا ہے, یا پہلے ہم نے بات کی تھی ہمارے کنٹرول سے باہر چیزیں ہوتی ہیں ان سے امتحان ہوتا ہے ہمارا, یا لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, لوگوں نے کوئی بات کی, کوئی حرکت کی ہمارے ساتھ, کوئی ظلم کیا. لیکن کسی نہ کسی طرح ہم مشکل میں ڈالے جائیں گے ضرور, یہ ہونا ہی ہے زندگی میں. زندگی آسانی کے لیے نہیں بنائی گئی, آسانی کے لمحات اس میں ہوتے ہیں, نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن ساتھ میں مشکلیں بھی اسی زندگی کا حصہ ہیں.
رائٹ. تو اس کے بعد پھر جب یہ کہا کہ وہ لوگ آگے نہیں نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسلی دی ہے خباب بن ارد کو اور صحابہ جو ٹارچر ہو رہے ہیں ان کو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، وہ توہین بھی ہو رہی تھی ان کی روز رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ، اور ان کو کتنا کسی مسلمان کو دل پہ لگتا ہوگا کہ میرے نبی کی توہین ہو رہی ہے میرے سامنے، رائٹ. اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے اس وقت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا تھا ہاتھ روکے رکھو، کفو ایدیکم، قرآن نے کہا ہے جب کہا گیا تھا تم سے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، کوئی ریاکشن نہیں دینا تم نے. تو ان کے دل میں بھی تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ بدلا لے. لیکن آپ اندازہ کریں، سال گزر گئے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، مکے میں کتنے سال گزارے ہیں، اور ان کئی سالوں میں کوئی بدلا نہیں ہے. ان کو تو گلی چھٹی ہے، وہ تو اور مزے میں، مسلمان اور ٹارچر میں، اور مصیبتیں پڑ رہی ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے، کسی کو نظر آئے کہ یہ تو کتنے سال گزر گئے، ہمیں کہا بھائی صبر کرو، ان کو دیکھو ان کے کیا مزے ہو رہے ہیں. ہم تو پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 23 سال میں مکہ فتح ہو گیا. اس وقت کیا نظر آ رہا تھا؟ اس وقت تو کوئی سرے سے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے یا مدینے میں جا کے کیا ہوگا. ہمیں کچھ نہیں پتا تھا ابھی، رائٹ. تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس طرح سمجھایا ہے کہ ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. مجھے کسی پہ غصہ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی اس کے سر پہ ابھی آ کے گرے، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے ٹائم ٹیبل پہ نہیں بنائی، اپنے ٹائم ٹیبل پہ بنائی. اور اگر واقعی ہمارے ٹائم ٹیبل پہ دنیا ہوتی نا تو دنیا باقی نہ رہتی، کیونکہ میں نے کسی کے سر پہ بجلی گرانی تھی، کسی اور نے میرے سر پہ گرانی تھی، ہم سارے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کیونکہ اگر کوئی انسان سوچے کہ میری توقعات کے حساب سے انصاف ہونا چاہیے، تو پھر دوسرے انسان کے توقعات کے سے بھی، اس کے حساب سے بھی تو انصاف ہونا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، آپ کو خیال بھی نہ آئے ہو اور کی ہو. تو اور اگر ہر ایک کو جزا اور سزا فوراً ملنی شروع ہو جائے اس دنیا میں تو دنیا کی پاپولیشن تو گئی ختم، پہلی بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بدلے کے، اور جگہ پر بتایا ہے کہ بدلے کے جو چاہت ہے، خواہش ہے انسان کے اندر کہ میرے ساتھ انصاف ہو. بدلہ اور چیز ہے، انصاف اور چیز ہے. انصاف ہو کم از کم کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کا مجھے جسٹس لینی ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی اپنے ساتھ ظلم کیے جانے کے بعد اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے یا انصاف کے دائرے کے اندر بدلہ لینے کی کوشش کرے، فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. یعنی آپ ان کو، تمہیں معاف کرنا چاہیے، کیوں بدلہ کر رہے ہو، کیوں انصاف کر رہے ہو، کیوں لائر کیا تم نے، کیوں سو کیا تم نے، کیوں شکایت کی تم نے، کیوں انصاف ڈھونڈا تمہیں، صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ کی کوئی اگر انصاف لینا چاہ رہا ہے اپنے لیے تو آپ اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتے. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ. راستہ یعنی کیس تو ان کے خلاف بنتا ہے جنہوں نے زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ. جو انصاف مانگ رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. یعنی قرآن نے یہ ہم پر فریضہ نہیں ڈالا کہ معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. معاف کرنا آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے کہ معاف کرو، وہ اس کا حق ہے معاف کرنے کا یا انصاف لینے کا، اس کا حق ہے. اس کو آپ یہ اسلام کے دائرے، اسلام کا بہانہ لے کے بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم معاف کر دو. نہیں بھائی، آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کو مجھے کہنے کا یہ حق نہیں ہے. اس انسان کو حق ہے، اس کی تکلیف ہے، آپ نہیں جانتے اس کی تکلیف اس پر کتنی گزری ہے، اس کو کیا، اس کے کیا احساسات ہیں. وہ چاہے تو معاف کرے، وہ چاہے تو نہ کرے. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں تو بہت کمپلیکیٹڈ، یعنی جو گہرائی ہوتی ہے انسان کی ایموشنز کی، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. ایک طرف تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، رائٹ. آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ یوسف ہیں. اب جو سامنے منسٹر بیٹھا ہے وہ ان کو علم ہی نہیں کہ وہ یوسف ہیں. تو ان کے سامنے بیٹھ کے بھی کہہ دیا کہ اچھا یہ جو چوری کی ہے اس نے، اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یوسف سے کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں یوسف سے کہہ رہے ہیں علیہ السلام، رائٹ. فَإِنْ سَرَقَ كَانَ لَهُ أَخٌ سَرَقَ مِنْ قَبْلُ. یہ ان کے ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام، وہ بھی ان کے سامنے. اب وہ اس موقع پہ بیٹھے ہیں کہ یہاں ایسے وہ اشارہ کریں تو یہ سارے ایکسیکیوٹ ہو جائیں، اور وہ اپنے آپ کو ریویل بھی کر سکتے ہیں کہ تم بات کیا کر رہے ہو، مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، ابھی تک تم نہیں بدلے. لیکن انہوں نے دل میں ہی کہا انتم شر مکانا، تم تو پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہو، تم تو پہلے سے بھی اور خراب ہو. مجھے تو لگا تھا کہ شاید کئی انسان نے کوئی غلط حرکت کی ہو، ہم نے اپنے بھائی کو مار دیا یا کنویں میں پھینک دیا،
بعد میں کوئی ندامت ہوگی تم پہ تمہارے دل میں، اب تم مجھے مزید ابھی تک کوس رہے ہو، تم تو پہلے سے بھی اور خراب ہو، انتم شر المکان. ان کے دل میں یہ بات آئی. اسرہا یوسف فی نفسہ، یوسف علیہ السلام نے وہ تکلیف، وہ غصہ اپنے اندر ہی رکھا، انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. اب ان کے پاس پاور تھی ظاہر کرنے کی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. اچھا بعد میں جب سارا کچھ ریویل ہو گیا اور سارے ہمبل ہو گئے ان کے سامنے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن کھلی چھٹی بھی نہیں دی. جب انہوں نے کہا تم پر پکڑ نہیں ہوگی اور تم اب مصر میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم آمینین یعنی امن و امان سے داخل ہو سکتے ہو. لیکن اس کے بعد اس میں ایک میں نے اپنے انگلش لیکچرز میں بتایا تھا، ایک سٹل سی اس میں ایک اشارہ بھی ہے کہ اب اگر تم نے لائن کراس کی، آج تک جو ہوا تم پہ پکڑ نہیں ہے. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس کے بعد اگر کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ آج کی گارنٹی ختم. رائٹ؟ تو اس میں یعنی ہم کسی کو معاف کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھولے بن جائیں اور یہ سمجھیں کہ اس میں دوبارہ شر کا پوٹینشیل ہے ہی نہیں. معاف کرنا اور بھولا بننا دو الگ الگ چیزیں ہیں. معاف کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ بندہ فرشتہ بن گیا، اب اس نے جو پہلے کیا تھا وہ کبھی نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کو احتیاط تو کرنی ہے، وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایک باؤنڈری ڈرا کرنی ہے. دوسری طرف ہے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد نے کتنی تکلیف دی، کتنے سالوں جھوٹ بولا ان سے اور کیا کیا ان کے ساتھ، اور بدتمیزیاں بھی کی. اب ان کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں استغفر ہمارے لیے یا بت استغفر لنا، یا ابا جان ہمارے لیے بھی دعا کر لیں استغفار کی، آپ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. کہ یہ بڑا کلیور کہنے کا طریقہ ہے کہ نہ صرف آپ ہمیں معاف کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری استغفار کی دعا کریں. اور اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اگر والد محترم ابھی دعا کر دیں گے تو پھر یوسف علیہ السلام کا دل بھی نرم ہو جائے گا، چلو ابو نے تو معاف کر دیا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں، میں بھی اپنا دل نرم کر دیتا ہوں. تو وہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ ابو کے پاس اب آئے. پہلے تو انک فی ضلالک القدیم، آپ اپنے پرانی گمراہی میں ابھی تک پاگل پن میں آپ لگے ہوئے ہیں. تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا، آپ بس یوسف ہی لگے رہیں گے جب تک مر نہ جائیں آپ. ایسی باتیں کرتے تھے وہ ان سے، رائٹ؟ یہاں تک کہ ان کی فیملی بھی ان کو پاگل کہتی تھی یا گمراہ کہتی تھی. جو چلے گئے تھے تو پیچھے فیملی ان کی وہ یہ باتیں اپنے دادا سے کر رہی تھی، اپنے سسر سے کر رہی تھی. تو خیر اب کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. تو یعقوب علیہ السلام کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہاں میں کر رہا ہوں. کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، میں کروں گا کچھ دیر بعد، دعا کر دوں گا، ابھی نہیں کر رہا، ابھی دل میں ابھی بھی بہت تکلیف ہے. ان حوالات میں کیا چیز کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کی تکلیف کو بھی اکنالج کیا ہے، ان کے جذبات کو بھی اکنالج کیا ہے. تو پہلی بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم سے زیادہ مجھے جتنی خود سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کو مجھ سے محبت ہے. اور جو تکلیف مجھے ہوئی ہے اس کا جتنا مجھے احساس ہے اس سے کہیں زیادہ احساس میرے رب کو ہے. اور جتنا میں انصاف چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ انصاف میرا رب چاہتا ہے. امر ربی بالقسط، شاہد قائما بالقسط، میرا رب قسط پہ، انصاف پہ کھڑا ہے. اور انصاف کی اصل جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے العدل، انصاف، یعنی انصاف کی ڈیفینیشن ہی ہمارا رب ہے. تو یہ سمجھنا کہ جب تک ہماری توقعات کے مطابق اس کو سزا نہیں ملے گی، یعنی یہ جب تک سیڑھیوں سے نہیں گرے گا، جب تک اس کا کار ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف کا زیادہ اچھا کانسیپٹ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو سکھائیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کانسیپٹ نہیں ملا ہمارا، اور کچھ بات ادھر ہو گئی. جیسے گورنمنٹ میں آپ اپنا کیس فائل کرتے ہیں نا، وہ فائل گم جاتی ہے اور کیس چل رہا ہے، پتہ نہیں وہ جج نے دیکھا بھی کہ نہیں، کسی کلرک نے ادھر ادھر کر دیا. ہمارا کانسیپٹ ایسا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم ٹیبل پہ بدلہ نہیں لیا اور ہمارے ڈیفینیشن کا بدلہ نہیں لیا، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا بھی کہ نہیں. اور یہ آپ خود سوچیں، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک ہونے کے ناطے جو ہم مانتے ہیں، ایسے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناسب ہیں؟ ممکن ہے انسان بھول جاتا ہے جذبات میں آ کے کہ وہ کیا کیا سوچ رہا ہے اپنے رب کے بارے میں. بس ہم چاہتے ہیں فوراً بدلہ دے لیں، فوراً بدلہ لے لیں. تو یہ ایک جلدی کی چیز ہے. پھر وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جو برا کیا ہے اس کی جزا تو اسی کے برابر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ دے دیا، لیکن کیسے دے گا، کب دے گا، کس مقدار میں دے گا،
کہاں دے گا یہ اس پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ اس پر ہے۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم کیونکہ ایک دنیا پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارا ایمان ہے دیکھی دنیا پہ اور ایک اندیکھی دنیا پہ۔ دیکھیے دیکھی دنیا میں کوئی چیز زحمت ہو سکتا ہے کہ وہ اندیکھی دنیا میں نعمت ہو، اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھی دنیا میں کوئی چیز نعمت ہو اور اس کی حقیقت کیا ہو کہ وہ زحمت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے جا رہے ہیں، زحمت ہے، لیکن آخرت کے حساب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ فرعون کے پاس دنیا کا سب سے بڑا محل ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ لیکن اصل میں وہ نعمت کیا ہے؟ وہ زحمت ہے۔ ہم کسی کو دنیاوی اعتبار سے نعمت میں دیکھتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہی نعمت ہے اس کے اوپر۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لعنت ہے، اس نعمت کے اندر کیا مشکلات آتی ہیں اس کے ساتھ، اس کی آخرت میں کیا پکڑ ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس دنیا میں کیا پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ التوبہ میں کہہ دیا منافقون کے بارے میں، فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ آپ ان کے پیسوں سے اور ان کی اولاد سے امپریس نہ ہو جانا، یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ تعجب میں نہ ڈال دیں کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے۔ اللہ کی صرف یہی نیت ہے کہ ان کو ان چیزوں کے ذریعے یعنی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے اور یہ اندر سے مٹ کے رہ جائیں، تزہق انفسہم، اور یہ کفر میں ہی رہیں۔ یعنی لگتا ہے باہر سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے حال میں ہے کتنی کچھ حرکتیں کرنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان چیزوں کو دیکھ کے امپریس نہ ہو جانا، دھوکے میں نہ آ جانا۔ تو یہ جو ریئلائزیشن ہے اس سے انسان کو بہت ریلیف ملتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ مجھے بدلہ چاہیے، کہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی تکلیف ہو، اس کو بھی تکلیف ہو، یہ اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے ایمان ہے نا اس سے دور دور لے کے چلی جاتی ہے ہمیں یہ چیز۔ کسی حد تک مجھے بھی انصاف چاہیے، آپ کو بھی چاہیے۔ کسی نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے ہوتا ہے کہ میں اگر مجھے کوئی نظر آ گیا تو میں بھی اس کو تکلیف دوں۔ لیکن خود انصاف لینا، لاء کے ذریعے لینا، فیملی کے ذریعے انصاف لینا، شریعت کے دائرے کے اندر انصاف لینا، وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی کے خلاف سزا کی دعا مانگنا وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر، وہ کر، یہ کر۔ ہمارا جو بیان ہے قرآن کا، جو ہدایت ہے قرآن کی، وہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ ہمارے ساتھ جو کسی نے زیادتی کی ہے، جو انبیاء کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ کم ہوگی، بلکہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ زیادہ ہیں، ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ کم ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب انصاف تو لیں گے، اور وہ یہاں تک کہ جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، انصاف اپنی جگہ ہے، وہ انسانی دائرے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اپنی جگہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اکثریت دعائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جو اس امتحان سے مجھے لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ اس کا مطلب ہے اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ آپ ان لوگوں کے شر سے بچ کے رہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہیلنگ دے دے، آپ کو ریلیف دے دے، آپ کو شفا دے دے، آپ کے دل کو اطمینان دے دے۔ دیکھیں بدلے کا جو جذبہ ہے نا، وہ انسان کو اندر سے کھاتا جاتا ہے، اور جس نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ ابھی بھی جیت رہا ہے، کیونکہ آپ ابھی بھی چین سے نہیں ہیں۔ اور میں بتاؤں، جن لوگوں کو آپ کو تکلیف دینی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو خوش دیکھ کے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جیسا کسی انسان کو ہو رہا ہے میں اس کو خوش دیکھ رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسا الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر آپ خوش ہو جائیں اور آپ کو اس جلن سے آپ ہٹ جائیں تو اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ میں نے تو اس کو برباد کیا تھا، یہ خوش کیوں ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے، یہ کیوں سانس لے رہا ہے، رائٹ؟ تو بدلے کے سینٹیمنٹ سے انسان اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے، خود کے لیے بہتر ہے۔ وہ کسی اور کو ڈیمیج نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے اس کے اندر رہ کے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی سچویشنز میں فیملیز کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، کسی کے چچے نے زیادتی کی، کسی سسر نے زیادتی کی، کسی کے ہسبینڈ نے زیادتی کی، وائف نے زیادتی کی، لوگوں نے زیادتی کی، رائٹ؟ اور ہم اس میں بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں فیملی میں چیزوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے, چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے, انصاف لینا چاہیے صحیح چینل کے تھرو. یہی نہیں کہ بیٹھ کے ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی انصاف آئے گا, ہم نے تو کچھ نہیں کرنا, ہم تو بیٹھے مار کھا رہے ہیں جی, بس ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر انسان کے پاس انصاف لینے کا اس کے پاس ایک صلاحیت ہے, کوئی نہ کوئی راستہ ہے. جب وہ راستہ ڈھونڈے ہی نہ اور سب اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے اور پھر کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا میرے لیے, اللہ تعالیٰ بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ نہیں, وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ, جس نے اپنی مدد کرنے کی کوشش کی ظلم ہونے کے بعد. یعنی ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی صورتحال میں کچھ نہ کچھ کر سکے. ٹھیک ہے, کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی بڑا بھائی ہے کسی کا, وہ ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اس کو, چھوٹے بھائی کو ابیوز کرتا ہے, رائٹ؟ تو آپ کے یا تو آپ دعائیں کریں کہ بھائی جو ہے وہ یا صحیح ہو جائے یا برباد ہو جائے, وہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں. یا ایک دن ہمت کر کے پیرنٹس کے سامنے, فیملی کے سامنے, چچا کو لا کے, کسی کو لا کے, بھائی آپ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں کریں, یہ بہت مجھ سے نہیں ہے برداشت ہوتا, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اور وہ شاید آپ کے سامنے زیادہ بھڑ کے یا ایک دفعہ زیادہ بھڑک جائے, پھر آپ بار بار اس کو ایڈریس کریں گے, کنفرنٹ کریں گے, تو شاید وہ پھر بھی خود ہی بیک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے بندہ. لیکن ہم سچویشن کو کنفرنٹ نہیں کرتے, ہمیں کانفرنٹیشن سے, سامنا کرنے سے کسی صورتحال کا ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سامنا کریں گے تو بہت بھڑک جائے گا یہ بندہ. اور وہ جو بھڑکنے والے ہوتے ہیں نا لوگ, وہ اسی بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے بھڑکنے کے ڈر میں بیٹھے رہیں گے. جب ایک دفعہ آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی, آپ نے آواز بلند نہیں کی, آپ نے گالم گلوچ استعمال نہیں کی, آپ نے صحیح بات کی ہے, آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے بالکل تحمل سے بات کی ہے, تمیز سے بات کی ہے, لیکن صحیح بات کی ہے, تو وہ جتنا بھی بھڑکتے رہیں, آپ کام رہیں, آپ اپنی بات کریں اور آپ کریں, اور پھر یہ سچویشنز بدلیں گی. لیکن جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے اور آپ میں تھوڑی دیکھو, مار کھانے کی تو ابھی بھی ہمت ہے, وہ تو ویسے بھی پڑھنی ہے, چلو کم سے انصاف ہی لے لو, آواز ہی اٹھا لو, رائٹ؟ تو کوئی ابیوسو سچویشن میں ہو تو اس کو فیملی سے کہیں سے مدد لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری انفارچونیٹلی کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, کچھ خراب بھی ہیں. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی پہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ فیملی سے سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور فیملی جا کے کہتی ہے نہیں بھی ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں, تم بھی صبر کر لو, رائٹ؟ تو وہ زیادتی کو مزید سپورٹ کرتے ہیں, رائٹ؟ بلکہ لیکن حق یہ بنتا ہے ہر انسان کا, اور خاص کر فیملی کا, کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ تم صبر کر لو یا معاف کر دو. کہ میں نے شروع میں کہا تھا, معاف کرنے کا آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم معاف کرو, وہ اس کا اپنا حق ہے, وہ اللہ نے اس کو دیا, وہ آپ نہیں لے سکتے. نہ اس کو آپ اس کو گلٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے آپ میں کچھ خرابی ہے, یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک کہتے ہیں اللہ کو معافی پسند ہے, اللہ کو معاف کرنا پسند ہے, تو معاف کر دو, اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے, اور اسی اللہ نے جس دن آیات میں معاف کرنے کی بات کی ہے, اور معاف کرنے کا بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں تک کہ سورۃ النور کی آیات میں جس نے معاف کر دیا تکلیف دیے جانے کے بعد, اور ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا غلبہ ہے, یعنی میرے نیچے کوئی ہے, میری اولاد ہے, اس نے میرے ساتھ غلطی کی, میں اتھارٹی میں ہوں تو میں معاف کروں گا, رائٹ؟ اب مجھے کسی کرپٹ پولیس والے نے مارا اور میرے پاس کوئی چارہ ہے نہیں اس کے ساتھ کو بدلہ لینے کا, نہ کوئی ریکارڈنگ ہے نہ کچھ, اور میں کہوں میں نے تجھے معاف کر دیا, میری معافی کا کیا ہوگا, میں ویسے ہی پیٹ رہا ہوں. یعنی مظلوم ایک تو پہلے مظلوم ہوتا ہے, اس سے پھر کہتے ہیں معاف بھی کرو. جو آیات ہیں قرآن کی وہ کس سچویشن کی ہیں کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی پاور تھی, اتھارٹی تھی, سوٹی آپ کے ہاتھ میں تھی, اور پھر آپ نے معاف کیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس کے بارے میں کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اس کو تو تعبیر بھی نہیں کیا جاتا, بس اللہ پر ہے اس کا اجر, اتنا عظیم اجر ہے اس کا, جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور وہ نہ لے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم مظلوم جس کے پاس پہلے ہی طاقت نہیں ہے, وہ آپ کے پاس مدد لینے آیا ہے, کیونکہ میرے پاس بدلہ دور کی بات, میرے پاس انصاف کی بھی طاقت نہیں ہے, وہ آپ کے پاس آیا اور اب اس کو لیکچر دینے کے بھی معاف کر دو, اللہ کو معافی پسند ہے. یہ ہوتا ہے مظلوم کو دبانا, مظلوم کو زندہ دفنانا, یہ غلط ہے. اور یہ اسلام کے نام پہ کرنا, یہ تو بہت ہی الٹا, جو قرآن نے جو بات کی اس سے آپ کہیں اور بات لے کے جا رہے ہیں. ہم اس کو سپریسنگ دا وکٹمز انگلش میں سے کہتے ہیں, یعنی آپ الٹا وکٹم کو آپ نیچے دبا رہے ہو اور کہہ رہے ہو تم صبر کرو. نہیں, صبر تو اسے کرنا, اس کو سکھانا چاہیے جس میں جو آپے سے باہر ہو رہا ہے, جو ظالم ہے. تو
کوئی آتے ہیں کہتا ہے کہ بھائی مجھے کسی لڑکے نے بھیجا تھا کہ اس کے فادر جو ہیں وہ شراب کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، وہ مارتے ہیں، ماں کو بھی مدر کو بھی مارتے ہیں، بیٹے کو بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے کسی کو بتانے سے ڈر لگتا ہے، ہمارے گھر میں بےزتی ہوگی. میں نے کہا دیکھو تمہاری مدر کا تم پر حق ہے. پہلی بات ہے اس انسان کو کوئی ابیوز کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنی چاہیے. کوئی کسی کو مار رہا ہے تو آپ اتھارٹیز کو انوالو کرو کسی نہ کسی طرح، یا کسی نہ کسی طرح اس کو روکو. یہ کسی نے آپ کو کہا ہے اس صورتحال میں صبر کر لو تو آپ اس کو مینٹل ہاسپٹل کا ایڈریس بھیج دیں. یہ اسلام نہیں ہے. اگر کوئی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، تو اس میں انٹروینشن لازمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دین کو لا کر یہ کرنا کہ نہیں بھائی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں، صبر کر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس بندے یہ بندہ کر رہا ہے جس میں ڈرنکنگ پرابلم ہے یا وائلنس کا پرابلم ہے، اس کو کلیئرلی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. اس سے آپ نارملی ڈیل نہیں کر سکتے. اس کو خود کو ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کو ہیلپ کرنے کے بجائے پہلے آپ اپنے آپ کو تو سیف کریں. آپ کو اپنی سیفٹی کا حق ہے. اس کی ماں کو، اس کو خود کو سیفٹی کا حق ہے. اور اگر وہ کہیں کہتا ہے کہ ہم اپنے نانی کے گھر موو ہو سکتے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کرے، تو یہ غلط ہوگا. ہم نے اپنے باپ کا حق مارا. میں نے کہا بالکل نہیں مارا، جاؤ اگر جا سکتے ہو. اگر واقعی یہ سچویشن ہے، اللہ جانتا ہے تمہیں، تو مجھے تو کوئی بھی کہانی سنا دے، رائٹ، مجھ سے کوئی بھی جواب لینے کے لیے. لیکن اگر اللہ جانتا ہے اگر کوئی واقعی فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے اور وہاں سے نکل سکتا ہے، تو یہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے، یہ باپ کا حق مارنا نہیں ہے. وہ باپ قرآن کی آیات کوٹ نہیں کر سکتا کہ وہ بالوالدین احسانا. اگر وہ کوٹ کرنی ہے تو پھر رب یعنی بھی کوٹ کرے نا، کہ والدین نے تمہاری تربیت کی ہے، تمہیں ایک نازک پودے کی طرح تمہیں پروان چڑھایا ہے. آپ نے اپنا کام تو کیا نہیں، آپ کو وہ بالوالدین احسانا بڑا یاد آ گیا. اس طرح نہیں ہوتا. قرآن میں یہ ربوبیت نہیں دی گئی والدین کو. ہر رشتے میں، صرف والدین کی بات نہیں ہے، ہر رشتے میں رائٹس ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، حقوق ہیں اور فرائض ہیں. کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا لیکن حق کے نعرے مارتا رہے، ایسے نہیں ہوتا ہمارے دین میں. صرف ایبسولوٹ حق صرف ہمارے رب کا ہے، رائٹ. تو ان چیزوں میں کسی کو گلٹ کرنا، اور پھر بعد میں پھر ہوتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں اپنے ابو سے بدلا لوں، انہوں نے میری مدر کو ایسے سے مارا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. خیال آتا ہے. میں نے کہا خیال نیچرل ہے ایکچولی. اگر کوئی بچہ دیکھے ایسا تو کیوں نہیں آئے گا اس کے دماغ میں خیال، اس کے دل میں خیال. اس کو بیچارے کو آپ نے ٹرامیٹائز کیا، بچے کو اس طرح کی چیز کر کے، اور پھر اس کے اوپر سے وہ پہلے ہی ایموشنلی ٹراماٹائزڈ ہے، اس کے اوپر آپ اسلام کا استعمال کر کے اس کو ریلیجسلی ٹراماٹائز کرتے ہو کہ میرے یہ جذبات دین کے خلاف ہیں، اب میں جہنم میں بھی جاؤں گا. اس دنیا میں بھی میں پیٹا اور مجھے آخرت میں بھی پیٹنا ہے اس جذبات کی وجہ سے. ظلم کے اوپر ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، اور یہ چیزیں جو ہے جب ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں تو اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم جو ہیں ان کا اسلام کے بارے میں غلط کانسیپٹ ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے کم کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے نام پہ کم زیادتیاں کی ہیں، رائٹ. تو ان چیزوں میں اگر کوئی جسٹس ڈھونڈ رہا ہے، کوئی لیگل راؤٹ لے رہا ہے، کوئی فیملی کی انٹرونشن لے رہا ہے، کوئی ظلم کو روکنے کے لیے اپنی مدد کر رہا ہے، شریعت کے دائرے میں، انصاف کے دائرے میں، ڈیسنسی کے دائرے میں، اگر آپ صحیح کام کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی سے پستول اٹھا کے جا کے کسی کو گولی مار دو، یہ بھی نہیں کہہ رہا میں. ایک دائرہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا، اس کے اندر انسان اپنی مدد کرنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بدلے کا راستہ آپ چھوڑ دیں، انصاف کا راستہ پکڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اپنے لیے پناہ مانگ لیں، کسی اور کے لیے نہیں. سوری امام، ایک آخری بات تھی، وہ میں بار بار بھول جاتا ہوں، مجھے یاد آئی. کبھی کبھار جب فیملی کے جھگڑوں میں لوگ اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں، اللہ تم سے ضرور پوچھے گا، یہ کہتے ہیں نا. اوکے، ماما فرض کریں کہ میرا فیملی ممبر سے کسی سے بہت زیادہ جھگڑا ہوا، بہت ہی بری لڑائی ہوئی، بہت برے الفاظ دونوں طرف کہے گئے، ٹھیک ہے. اگلے دن میں اس کے گھر بھی نہیں، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کے گھر نہیں جاتا، وہ میرے گھر نہیں آتا. 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ہم ایک ہی گلی میں رہتے ہیں لیکن نہیں گزرنا. میں ایک دن گزر رہا ہوں، اس کے گھر پہ آگ لگی ہوئی ہے. میں نے دیکھا اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ کھڑکی سے وہ پھنسا ہوا ہے. میں گزروں گا یا اندر جا کے بچاؤں گا بھائی کو اپنے؟ ظاہر ہے بچاؤ گے بھائی کو. 10 سال بعد نہیں کی میں نے، لیکن پھر بھی جب آگ لگتی دیکھ رہا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ یہ نہیں کہتا بھاڑ میں جائے، یاد ہے تو نے مجھے کیا کہا تھا، اب جل. ممکن ہی نہیں ہے میں جاؤں گا اپنی لائف رسک کر کے اس کو بچاؤں گا، نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تم سے پوچھے گا، تو یہ کس دن پوچھے گا؟ قیامت کے دن. اور اگر قیامت کے دن کسی کی پوچھ ہو گئی تو وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ دوزخ میں. ایک دن کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نا. آپ کا غصہ ایک انسیڈنٹ پر، 1 سال کی بات پر، 10 سال کی بات پر،
اور آپ کے منہ سے الفاظ ایسے نکل رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ اوکے ہے کہ یہ بندہ کروڑوں سال جہنم میں جلے تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کو احساس نہیں آپ کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے. انصاف اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لانا, آخرت کو بیچ میں لانا, میں خدا کو گواہ بناؤں گا تم نے کیا کیا میرے ساتھ, یہ کیا وہ کیا. oh my God, کچھ زیادہ ہی آگے لے گئے آپ بات. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ایک ایکسیکیوشنر بنا دیا ہے کہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے میرا رب پیچھے سے آ کے جو ہے جیسے کسی کی فورسز ہوتی ہے نا, دیکھنا ذرا میرے دوست آ رہے ہیں وہ تم سے نپٹیں گے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو نپٹنے کے لیے بنا دیا لوگوں کے اپنے غصے کے لیے. کتنی ایروگنٹ بات ہے اور کتنی ظالم بات ہے, اور کتنا کہ کبھی کبھی ایک صومالی فیملی تھی, ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں. ان کی فیملی میں کیا ہوتا ہے, ماں بچے سے کہے گی, بیٹی سے کہے گی کہ برتن دھو دے, برتن نہیں دھوئے گی, لعنک اللہ ولعن الملائکہ, اللہ تجھ پہ لعنت کرے, فرشتے تجھ پہ لعنت کرے, آخرت میں یہ کر. او مائی گاڈ, تو یہ جہنم میں بھیج دیا بیٹی کو ڈشز کے اوپر یار. اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں کہ میری مدر نے ایسے کہا ہے, واقعی میرے ساتھ ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ واقعی ایسا کرے گا؟ نہیں, انسان ظالم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیرنٹس کے ساتھ احسان کرو, لیکن پیرنٹس بھی یہ جانور سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, ممکن ہے, ہوتا ہے دنیا میں, اور جاہل بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا رب وہ ہمیشہ رحمان رحیم, اور وہ قسط پر کام کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے. اس کی سنت ہے کہ وہ غیر انصافی نہیں کرتا, اور کسی کے برے الفاظ سے آپ کسی طرح کنڈیم نہیں ہو گئے. کسی نے آپ پر لعنت بھیج دی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کر دیا, فرشتوں نے رجسٹر کر دی لعنت ان کے خلاف, تو کسی نے لعنت بھیجی تھی, سوری بھی آپ نے اچھے کام تو کیے ہیں لیکن یہ لعنت رجسٹر ہے تو آپ کو تو جانا پڑے گا جہنم میں. ایسا نہیں ہے. ہم نے ایسے بچکانہ کانسیپٹ بنائے ہوئے اپنے رب کے بارے میں کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کی جو شارٹ سائٹڈنس ہے اس کی وجہ سے ہمارے قیامت کے دن بھی شارٹ سائٹڈنس ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ریکنسائل کریں, اور ایسی سوچ اور ایسی باتیں دوسروں کے بارے میں نہ کریں, اور جو کر رہے ہیں ان کو تھوڑا پیار سے احساس دینے کی کوشش کریں کہ جو آپ یہ بات کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں, آپ اس کا نتیجہ تو سوچیں, اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں. ممکن ہے کہ شاید ان کو احساس ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا کہہ دیا تو کہہ دیا نا, ٹھیک ہی تو کہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, جو ایسے ہوتے ہیں ان سے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, اچھا جی السلام علیکم, سوری میں نے یہ بات کی, چھوڑ دیں. ایسے لوگ, کچھ لوگوں کو اپنے حال پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. وہ ایسے بھڑکتے ہیں اور ایسی جاہل باتیں کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کے خلاف, فرشتے ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, تو آپ ان پہ فیور کر رہے ہیں, ان سے پیچھے ہٹ کے, ڈسٹنس کر کے, ان پہ آپ رحم کر رہے ہیں. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج انشاءاللہ. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.